بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ رمضان کی پہلی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جامع ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ روزے کی حالت میں موت جنت میں داخلے کی ضمانت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے،
جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ یا رب، اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور تندرستی عطا فرما، آمین۔ رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، روزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ مولانا رومی۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں، آمین ثم آمین۔ رمضان مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس سے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مندوں کی حاجات و تکالیف کا مداوع کیا جا سکے۔ رمضان کتنی جلدی گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں، افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا اور کوئی نہیں گزرے گا۔ صحیح بخاری۔